فرمایا نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر کوئی انسان حرام طریقے سے ملے گا تو کیا اسے گناہ نہیں ہوگا؟ صحابہ کرام نے کہا اسے گناہ ہوگا، وہ غلطی پر ہے، اس نے گناہ کیا، جرم کیا۔ کہا ٹھیک اسی طرح سے کوئی انسان حلال طریقے سے، صحیح طریقے سے اپنی بیوی سے ملے گا تو اللہ رب العالمین کی طرف سے اسے اجر و ثواب ملے گا۔ بیوی سے ملنے پر اجر و ثواب، نکاح کرنے سے اجر و ثواب، شادی کرنے سے اجر و ثواب۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیسی رکھیں گے، اپنی جائز ضرورتیں پوری کریں گے اور اس سے الحمدللہ اولاد ہوگی جو ہمارے کام آئے گی، جو ہمارے گھر والوں کے لیے کام آئے گی، جو دین اسلام کے لیے کام آئے گی، جو اللہ کے کلمے کو بلند کرے گی۔ اس طرح کی نیت اور ارادے کے ساتھ شادی کرنا یہ کتنا بڑا اجر و ثواب کا باعث ہے، کتنا بڑا اجر و ثواب کا باعث ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے دعا فرمائی وَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا۔ اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما، مجھے نیک اولاد عطا فرما جو میرے علم کا وارث ہے، جو میرے علم کا وارث ہے۔ تو اگر کوئی شادی اس لیے کرنا چاہتا ہے تاکہ اس کا بچہ اللہ رب العالمین کے دین کو بلند کرے، تاکہ اس کی اولاد دین کی خدمت کرے، تاکہ اس کی اولاد قرآن کی خدمت کرے، تاکہ اس کی اولاد نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے جائز کام جو اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا جائے۔ اگر دوستوں کے ساتھ کچھ دیر کے لیے آپ بیٹھتے تاکہ ان سے کچھ سیکھیں، ان کو کچھ سکھائیں، اپنے ایمان کو تازہ کریں، اپنے ایمان کو مضبوط کریں، اپنی غلطیوں کا محاسبہ کریں، اپنے آپ کو ٹٹولنے کی کوشش کریں اور اللہ رب العالمین کے دین کو سمجھنے کی کوشش کریں، ہمارا بیٹھنا باعث عبادت ہے۔ آپ اس مجلس میں آئے، یہ مجلس میں بیٹھنا، اچھی نیت کے ساتھ یہاں آنا، اچھی نیت کے ساتھ بیٹھنا، قرآن و حدیث کا سننا باعث اجر و ثواب ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ وذکرہم اللہ فی من عندہ، کہ جو قوم اور جماعت اللہ کے گھروں میں سے کہیں کسی گھر میں یا کہیں بیٹھ کر کے اللہ کو یاد کرتی ہے، اللہ کے کلام کو سنتی ہے، اللہ کا ذکر کرتی ہے تو رحمتیں وہاں نازل ہونے لگتی ہے۔ تو آپ کا یہاں بیٹھنا کچھ دیر کے لیے باعث اجر و ثواب ہے، باعث سکون ہے، باعث اللہ رب العالمین کی رضامندی کا باعث ہے۔ اس کو آپ چھوٹی بات نہ سمجھیے بلکہ یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو ہر وہ کام، ہر وہ عمل، ہر وہ بات اور ہر وہ چیز جو اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے اور خوش کرنے کے لیے کیا جائے، اللہ رب العالمین اس پر اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ فرمایا نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسمک فی وجہ اخیک صدقہ، اپنے بھائی سے مسکرا کر ملنا بھی باعث اجر و ثواب ہے۔ عبادت یہ بھی ہے کہ اپنے بھائی سے مسکرا کر ملا جائے، اپنے بھائی کو سلام کیا جائے، اپنے بھائی سے مصافحہ کیا جائے، اپنے بھائی سے معانقہ کیا جائے، اپنے بھائی کو خوش کیا جائے، عبادت کا کام ہے، یہ بھی عبادت کا کام ہے۔ تو عبادت صرف یہ نہیں ہے کہ ہم 5 وقت مسجد میں نماز پڑھیں۔ کوئی عورت اگر اپنے شوہر کو خوش کرنے کے لیے، اپنے گھر والے کو خوش کرنے کے لیے کھانا پکا رہی ہے، ان کے لیے انتظامات کر رہی ہے، ان کے کپڑے کا انتظام اور ان کے دیگر چیزوں کا انتظام اور بھی بہت سارے معاملات کے اندر ان کا تعاون کر رہی ہے، اس پر اجر و ثواب ہے۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، ایک دوسرے کو فائدہ پہنچاؤ، اس پر اجر و ثواب ہے میرے بھائی۔ نیت کو وسیع کیجئے، انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہے، عملوں کا دار و مدار نیتوں کا اوپر ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی انسان غلط چیزوں سے بچ رہا ہے، برائیوں سے بچ رہا ہے، گناہوں سے بچ رہا ہے، اس پر بھی اس کو اجر و ثواب ملے گا، اس پر بھی اسے اجر و ثواب ملے گا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب کوئی انسان برائی کا ارادہ کرتا ہے، جب کوئی انسان گناہ کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ رب العالمین فرشتوں کو کہتا ہے مت لکھو، اس کا گناہ مت لکھو جب تک وہ گناہ کر نہ لے، اور جب وہ گناہ کر لیتا ہے تو صرف ایک گناہ اور ایک برائی لکھی جاتی ہے۔ یہ اللہ کا فضل، اس کا احسان دیکھیے۔ اور اگر اللہ رب العالمین کے خوف سے اور اس کے ڈر سے وہ گناہ نہیں کیا، دنیا کی وجہ سے نہیں، کسی اور وجہ سے نہیں، محض اللہ کے ڈر سے، اللہ کے خوف سے اگر وہ گناہ سے بچ گیا، گناہ نہیں کیا، تو اللہ کہتا ہے میرے بندے کے لیے ایک نیکی لکھ دو، میرے بندے کے لیے ایک نیکی لکھ دو، اس لیے کہ میری وجہ سے اس نے برائی چھوڑی، میری وجہ سے اس نے
برائی چھوڑی ہے۔ فرمایا نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قیامت کے دن 7 قسم کے لوگ عرش الہی کے سائے میں ہوں گے، ان میں سے ایک وہ انسان بھی ہوگا وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، ایک وہ انسان جس کو بہت خوبصورت عورت نے دعوت دی ہوگی اور بہت حسب و نسب والی خاندان والی دعوت دی ہوگی برائی کے لیے، لیکن وہ کہے گا انی اخاف اللہ، مجھے اللہ کا ڈر ہے، مجھے اللہ کا خوف ہے، میں یہ برائی نہیں کر سکتا۔ تو اللہ رب العالمین اسے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ تو برائیوں سے بچنا اللہ کے ڈر سے اور اللہ رب العالمین کا خوف کھا کر کے یہ عبادت کے مفہوم میں یہ بھی چیز داخل ہے۔ غرضے کے زندگی کے تمام امور اور تمام شعبے میں ہمیں اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہماری ذات سے خوش ہو جائے، ہمارے عمل سے راضی ہو جائے اور ہم سے اللہ رب العالمین ہم کو اللہ رب العالمین خوش کر دے اور دنیا کی سعادتوں سے اللہ رب العالمین ہمیں ہمکنار فرما دے۔ گھر سے نکلنا ہو تو اللہ کے لیے، گھر میں داخل ہونا ہو تو اللہ کے لیے، کوئی بھی کام اللہ کے لیے کیا جائے۔ وہ حیاتی، میری حیات اور میری موت سب اللہ کے لیے۔ گھر سے جب آپ نکلیے گا تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق آپ پڑھیے گا بسم اللہ توکلت علی اللہ، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ آپ گھر سے نکل رہے ہیں، میں اللہ کے نام سے گھر سے نکل رہا ہوں۔ غور کیجئے، ہمارا گھر سے نکلنا کیا اللہ رب العالمین کے نام سے ہوتا ہے؟ جب گھر سے آپ اللہ کے نام کی مدد کے سہارے نکلیں گے اور اللہ سے مدد حاصل کرتے ہوئے نکلیں گے تو آپ کی نیت کیا ہوگی، آپ کا عمل کیا ہوگا، آپ کے ارادے کیا ہوں گے، اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا کہ آپ کے اندر کتنی خوبیاں آئیں گی، آپ کے اندر کتنی اچھائیاں آئیں گی، آپ کے اندر کتنی بھلائیاں آئیں گی۔ اس لیے کہ آپ نے اللہ پر بھروسہ نہیں کہ ہم کسی کو شفا دے دیں گے یا کوئی ہماری وجہ سے ٹھیک ہو جائے۔ کسی کو اپنی ذات پر بھروسہ نہیں ہونا چاہیے، کسی کو اپنے علم پر بھروسہ نہیں ہونا چاہیے، کسی کو اپنی طاقت پر بھروسہ نہیں ہونا چاہیے، کسی کو اپنے جمال پر بھروسہ نہیں ہونا چاہیے، کسی کو اپنے کمال پر بھروسہ نہیں ہونا چاہیے، کسی کو اپنی صلاحیتوں پر بھروسہ نہیں ہونا چاہیے۔ بھروسہ اللہ کی ذات۔ مارکیٹ میں پہنچ جائیے گا، کوئی گارنٹی نہیں، بہت سارے مسائل ہیں، راستے بہت سارے مسائل ہیں، تو اللہ رب العالمین پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ توکلت علی اللہ، ہر کام میں ہمیں اللہ پہ بھروسہ ہونا چاہیے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور اس معنی کو اور زیادہ وضاحت کرتا ہے اس کے بعد والا کلمہ کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، نہیں ہے میرے پاس کسی بھی بھلائی کے کرنے کی طاقت اللہ رب العالمین کی توفیق کے بغیر۔ کوئی بھی بھلائی، کوئی بھی نیکی، کوئی بھی اچھائی کا کام اللہ کی توفیق کے بغیر ہم نہیں کر سکتے، اور کسی بھی برائی، کسی بھی گناہ، کسی بھی غلط چیز سے اللہ رب العالمین کی توفیق کے بغیر ہم نہیں بچ سکتے۔ نہ بھلائی کرنے کی طاقت، نہ برائی سے بچنے کی طاقت، اللہ کی توفیق اور اس کی مدد کے بغیر ممکن ہی نہیں۔ تو جب کوئی انسان یہ کلمہ کہتا ہے مسلمان، تو شیطان کہتا ہے، اللہ رب العالمین کہتا ہے یا فرشتے کہتے ہیں ہدیت وکفیت ووقیت، تجھے ہدایت مل گئی، تیرے لیے اللہ کافی ٹھکانے کے لیے لگا ہوا۔ حدیث میں ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ گھر سے نکلنے اور شیطان ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے کہ اس کو ہم گمراہ کریں گے، اس کی زبان کو بگاڑیں گے، اس کی آنکھ کو بگاڑیں گے، اس کے کان کو بگاڑیں گے، اس کے دل دماغ کو بگاڑیں گے، اس کے اعضاء و جوارح کو بگاڑیں گے، اس کے افکار و نظریات کو بگاڑیں گے، اس کے عقائد کو ہم خراب کریں گے۔ یہ شیطان اسٹاک میں لگا ہوا ہے۔ تو دوسرا شیطان کہتا ہے کہ اب تم کیا کرو گے؟ جو ہدایت پا گیا، جو بچ گیا، جس کے لیے اللہ کافی ہو گیا، اب تم اس کا کیا کرو گے؟ تو یہ کب ہوگا؟ جب ہمارا بھروسہ اللہ پر ہوگا، جب اللہ کی مدد کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے، جب اللہ سے ہم اخلاص کے ساتھ مدد مانگیں گے کہ ہمارا نکلنا کسی اپنی ذاتی غرض کی بنیاد پر نہیں ہے، بلکہ ہمارا نکلنا اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے اور خوش کرنے کے لیے۔ اس لیے کہ میں نے کہہ دیا، دنیا و آخرت کا ہر کام جو اللہ کو خوش کرنے کے لیے کیا جائے وہ عبادت ہے، وہ توحید ہے، وہ ایمان ہے، اور اللہ رب العالمین اسے پسند فرماتا ہے۔ صرف نماز پڑھنے کے لیے نکلنا نہیں، صرف روزہ رکھنے کے لیے، افطار کرنے کے لیے مسجدوں میں آنا نہیں، صرف حج کرنے کے لیے مکہ نہیں، بلکہ کہیں بھی جائیے تو اللہ رب العالمین اس پر آپ کو اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ دعا ہے، اور اسی طرح کی یعنی اس معنی کے اور زیادہ وضاحت کرنے والی جو دعا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر سے نکلتے تو آپ نے فرمایا کہ جب بھی کوئی انسان گھر سے نکلے تو یہ پڑھے
کیا پڑھے؟ اللہم انی اعوذ بک ان اضل او اضل، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس بات سے کہ میں گمراہ ہو جاؤں، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس بات سے کہ میں گمراہ ہو جاؤں۔ گھر سے آپ باہر نکل لیں، گمراہی کا خزانہ باہر میں، کسی بھی وقت ہم گمراہ ہو سکتے ہیں، چاہے عالم ہو، چاہے جاہل ہو، چاہے کوئی بھی ہو، کوئی بھی گمراہ ہو سکتا ہے۔ بڑے بڑے عالم گمراہ ہو جاتے ہیں، بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ گمراہی کسی وقت بھی آ سکتی ہے۔ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ، جس کو اللہ ہدایت دے دے اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ تو ہدایت گمراہی کسی کے لیے بھی ہو سکتی ہے۔ تو میں گھر سے جب باہر نکلوں، اللہم انی اعوذ بک ان اضل، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس بات سے کہ میں گمراہ ہو جاؤں۔ باہر میں بہت ساری چیزیں ہیں جو گمراہ کرنے والی ہیں، کہیں غلط تقریریں ہو رہی ہے، قرآن کا غلط ترجمہ ہو رہا ہے، قرآن کی غلط تشریح ہو رہی ہے، کوئی عقیدے کے صحیح